کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو بھائی آپ کو کنویں میں پھینک دے، کیا آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ جو آپ کو غلام بنا دے، کیا آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا دیکھا ہوا خواب سالوں تک ٹوٹا ہوا لگے، کیا آپ پھر بھی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے معافی کی، یہ کہانی ہے اس خواب کی جو قید خانے سے نکل کر بادشاہت تک پہنچا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہ دو اسباق جو ہماری ٹوٹی ہوئی زندگی کو بھی جوڑ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دردناک مرحلہ وہ تھا جب ان کے اپنے سگے بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کم سن تھے، معصوم تھے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے، مگر بھائیوں کے دل میں حسد نے محبت کی جگہ لے لی۔ کنواں، اندھیرا، تنہائی۔ ایک بچہ جس نے کبھی گھر سے دوری نہیں دیکھی تھی، آج گہرے کنویں میں تنہا تھا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ غلامی، مصر کی منڈی، آزمائشیں، جھوٹا الزام اور قید خانہ۔ زندگی کا ہر مرحلہ ایک نئی تکلیف لے کر آیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں انتقام نہیں آیا۔ سالوں بعد جب وہ مصر کے خزانے کے نگہبان بنے، اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا اور وہی بھائی اناج لینے ان کے سامنے کھڑے تھے، تو یہ وہ لمحہ تھا جب وہ چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، وہ چاہیں تو انہیں قید کر سکتے تھے، وہ چاہیں تو انہیں ذلیل کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ معافی کی معراج تھی۔ معافی کیوں ضروری ہے؟ معافی دل کو سکون دیتی ہے۔ جب ہم دل میں نفرت رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم خود جلتے ہیں۔ معافی رشتوں کو زندہ کرتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام بدلہ لے لیتے تو خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر جاتا، مگر معافی نے بکھرے ہوئے خاندان کو پھر سے جوڑ دیا۔ معافی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ معاف کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی سے ناراض ہیں، بہن بہن سے کٹی ہوئی ہے، رشتے معمولی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ معافی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معاف وہی کر سکتا ہے جو مضبوط ہو، جو بدلہ لے سکتا ہو مگر نہ لے، وہی اصل بہادر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کی مدد بھی کی۔ ان کے خاندان کو مصر بلا لیا، عزت دی اور محبت سے پیش آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب برسوں کی جدائی ختم ہوئی، باپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی اور خواب حقیقت بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا۔ والد نے سمجھ لیا کہ یہ عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ مگر خواب دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کنواں، غلامی، آزمائش، قید خانہ۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اتنی مشکلات دیکھیں تو شاید ہم کہیں یہ خواب غلط تھا، یہ سب محض خیال تھا۔ مگر یوسف علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی۔ قید خانے میں بھی امید، قید خانے میں بھی انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، وہاں بھی کردار کی پاکیزگی دکھائی، وہاں بھی صبر کیا اور وہیں سے ان کی تقدیر کا دروازہ کھلا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ تب قید خانے کے ایک شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے ہیں۔ یوں قید خانے کا دروازہ کھلا اور ایک قیدی مصر کا وزیر بن گیا۔
یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر خواب سچا ہو تو وقت لگ سکتا ہے مگر وہ پورا ضرور ہوتا ہے۔ مشکلات خواب کی موت نہیں ہوتی بلکہ اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر خاموشی سے کام کرتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ سبق کیسے؟ آج بہت سے لوگ مایوس ہیں، کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی گھریلو مسائل میں، کوئی اپنے کیریئر کے خواب ٹوٹنے پر رو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے اگر کنویں میں بھی ہو تو امید رکھو، اگر قید میں بھی ہو تو کردار نہ چھوڑو، اگر دنیا تمہیں بھول جائے تو اللہ تمہیں نہیں بھولتا۔ خواب صرف آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے، دل سے دیکھے جاتے ہیں، اور جو خواب اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر غور کرے تو یہ دونوں اسباق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام امید چھوڑ دیتے تو اقتدار تک نہ پہنچتے، اگر وہ اقتدار پا کر معاف نہ کرتے تو خواب کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ خواب صرف کامیابی حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ کامیابی کے بعد کردار دکھانے کا نام ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کامیاب ہو کر عاجز رہو، طاقت ملے تو معاف کرو، خواب دیکھو تو صبر بھی کرو۔ ایک لمحہ غور کا، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ناراضی ہے تو یوسف علیہ السلام کو یاد کریں۔ اگر آپ کا کوئی خواب ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے تو قید خانے سے وزیر بننے والے یوسف علیہ السلام کو یاد کریں۔ اللہ نے انہیں کنویں سے نکالا، اللہ نے انہیں قید سے نکالا، اللہ نے انہیں عزت دی، وہی اللہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ معافی دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور خواب اور امید کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اگر ہم ان دو اسباق کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو گھر کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، ٹوٹے رشتے جڑ سکتے ہیں، مایوسی امید میں بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا صبر، پاکیزگی، امید اور معاف کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.